یہ بڑے ہونے کی حیثیت سے عدالت کو ضرور غور کرنا چاہیے. شکریہ. افسوس کی بات ہے کہ موجودہ پریزنٹ گورنمنٹ آف انڈیا جو لوکتنتر کے نام پہ شکتی تنتر کا پریوگ کر رہی ہے، لیکن بات معزز عدالت آنریبل سپریم کورٹ تک چلی گئی. ہمیں انتظار تھا کئی مہینوں سے، گرمی کی چھٹی کے بعد بورڈ اس بات کا منتظر تھا، آپ سب بھی انتظار میں تھے کہ آج فیصلہ آئے، کل فیصلہ آئے. کل جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو لے کر شروع میں تو کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے ویلکم کر لیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہم سے 10 روپے لیے گئے اور 4 روپے ہمیں واپس کر دیے گئے. تو ہم 4 روپے کی خوشیاں ظاہر ہے کہ وقتی طور پر تو ہو سکتی ہے. آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے سے بالعموم ہمیں مایوسی ہوئی ہے، لیکن ہم ریگارڈ اور ریسپیکٹ کو برقرار رکھتے ہیں، اور جو بات کہنی ہے دوبارہ کہیں گے. اور وہ بات میں آپ حضرات کے ذریعے سے آج بھی کہنا چاہتا ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ آج جو تاریخ ہے 16 سپٹمبر 2025، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا قانون کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے، ہمارے حقوق اور رائٹس کو ڈسٹرب کرنے والی لا ہے. آنریبل سپریم کورٹ سے ہمیں چاہیں گے کہ فیصلے بہت ہو چکے ہیں، کچھ انصاف بھی ہو جائے، کچھ انصاف بھی ہو جائے، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اچھا، آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فرمایا ہے کہ 3 غیر مسلم ہو سکتے ہیں، تو میں آنریبل سپریم کورٹ سے بہت ریگارڈز کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تروپتی مندر کے اندر بھی 2-3 مسلمان جا سکتے ہیں؟ میں اس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، جسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے اس ایڈوائز، آپ کے اس ریسپیکٹ فل ججمنٹ کی روشنی میں ایک بھارت کا ناگرک آپ سے سوال کر رہا ہے، بینگ سٹیزن آف انڈیا، کیا پوری کے مندر میں، اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں کیا مسلمان جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل نہیں جانا چاہیے مسلمانوں کو، بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو بلیف ہے اس بلیف پر وہ سوٹ کرتے ہیں، وہ فٹ ہیں. اسی طرح جو مسلمانوں کی بلیفز ہے اس بلیف میں ہمارے علماء، ہماری عوام، ہمارے لوگ سوٹ کرتے ہیں. تو یہ فتنہ ڈالنا ہو گیا، ایک طریقے سے جھگڑے کی بنیاد رکھ دی گئی. یہ جھگڑے کی بنیاد کیا؟ ہمارے 3 غیر مسلم بھائی جب ممبر ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ بھارت کے ہندو بھائی شانتی پورن ہیں، لیکن بھیجنے والے شانتی پورن نہیں ہیں. جو لوگ بھیجیں گے وہ انسٹال کریں گے، وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ ان کے خزانے میں بہت سارے سامان ہیں، بہت سارے نمونہ ہیں. جناب پرویز توگاڑیا صاحب ہیں، پرگیا ٹھاکر صاحبہ ہیں، ایک سے ایک آئٹم موجود ہے وہاں پہ. تو ان کے لیے بھی تو دروازہ کھل جائے گا. تو ان کے آنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وشال دیش میں، بھارت میں، جہاں لوک تنتر کا بول بالا ہے، جہاں کروڑوں ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانتی پورن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر مہینے جھگڑا، ہر مہینے فتنہ، ہر مہینے آگ لگ جائے گی؟ یہ بہت بہت خطرناک ایشو ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بات ہمارے 3 بھائیوں کی نہیں ہے. بھائی آپ مجھے بتائیے، ہم کہاں ملے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں مل کے رہنا، لیکن کچھ پارٹس ہوتے ہیں، بلیفز کے کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں، کچھ پرٹیکولر اس کی میکینزم الگ الگ ہوتی ہے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے جو یہ دروازہ کھولا ہے، یہ دروازہ بہت خطرناک ہے، آگ لگانے والی ہے، آگے چل کر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ڈسٹرب کرنے والی ہے، جیسے بابری مسجد کا ہوا تھا 1949 میں. اچانک رات میں مورتی رکھ دی گئی، چلا 30-40 سال معاملہ چلا، 50 سال چلا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہزاروں فسادات، سینکڑوں لوگوں کی موتیں، ملک کے امن و امان درہم برہم ہو گئے. کیا آنریبل سپریم کورٹ یہ کھڑکی کھول کر آنے والے دنوں میں ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کے بچوں کی زندگیوں کو ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بار بار فسادات؟ اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے دیش کو، ملک کو سلامت رکھے، اس کی سرحدیں محفوظ رہیں. میں اس لیے بہت مایوس ہوں. اور آنریبل سپریم کورٹ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن بات تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جج، وہ جج ہوتے ہیں، ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہوتے، وہ خدا نہیں ہوتے. تو بات جہاں پر ڈسٹرب کرے گی وہ بولنا ضروری ہے. آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بزرگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ رات میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کیا پالیسی بنتی ہے.
ہمارے لیگل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ حضرات ہمیں کیا بتاتے ہیں. اس کے بعد آپ حضرات کے پاس کل تک انشاءاللہ مسلم پسندہ بورڈ کا رخ واضح ہو جائے گا کہ اب آگے سنویدھان کے دائرے میں شانتی پورن طریقے سے کس طرح ہمیں چلنا ہے. وقف باعزت کے بارے میں بہت بحث ہوئی تھی، لیکن یہاں پر بھی راحت نہیں، لیکن ایک جگہ جو راحت دی گئی ہے، جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کو جو اختیارات دیے گئے تھے، تو عدالت نے جو ہے وقف ٹریبونل اور عدالتوں کے پاور کو برقرار رکھا. دیکھیے ججمنٹ ہے ملا جلا، کم از کم ایک آدھ جگہ بھی نہ دیتے کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو مکمل انصاف کرنا ہے، مکمل انصاف کرنا ہے. تو اگر انہوں نے ان کو نہیں دیا تو یہ ہم پر کوئی احسان نہیں کیا. پہلے سے کون سا تھا؟ 2013 کی جو وقف بل ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ شری لنکا والوں نے بنائی تھی، نیپال والوں نے بنائی تھی، بنگلہ دیش پاکستان نے بنائی تھی. بھائی 2013 میں وقف بل اس بھارت کے پوتر پارلیمنٹ نے بنائی تھی، آنریبل ایم پیز حضرات نے بنائے تھے. کیا وہ دیش کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ سنویدھان کے مطابق نہیں تھا؟ تو وہ بل آلریڈی ایگزسٹنگ میں ہے ہمارے پاس، اور بہترین بل ہے. اس کو اوورٹیک کر کے بائی پاس کر کے ایک ایسی بل لائی ہی گئی ہے تاکہ ہم ڈسٹرب ہو جائیں. دیکھیے ہونا جانا کچھ نہیں ہے، صرف دیش ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اس کی آڑ میں لاکھوں کروڑ روپے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اس کی آڑ میں سارا وہ کام ہو رہا ہے جس کو پکڑنا بولنا مشکل ہو جائے اور ہم الجھے رہیں. میں ہی کہنا چاہوں گا آپ حضرات کے ذریعے سے کہ بھارت کے ہمارے امن پسند ہندو بھائی اور امن پسند مسلمان بھائی سارے مل کر ہم لوگ دیش کو بچائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈال کر ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور دیش کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس کا نقصان 75 سال جو لوگ ہو گئے ان کو تو نہیں ہوگا، لیکن جو 25 سال کی یووا کھڑی ہونے جا رہی ہے ان کو بھگتنے پڑیں گے. دیکھیے میں بھارت کا ناگرک ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایز اے سٹیزن شہری ہم سنویدھان کے دائرے میں ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کی خدمت میں کوئی بھی بات عرض کرنے کے لیے ہم سب کو بہت احتیاط، ادب، احترام کے ساتھ کہنی چاہیے. بہت ادب و احترام کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہمارے معزز عدالت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کا ایک عظیم شہری جس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑا رول ادا کیا ہے، جس کے کروڑوں ٹیکس پیئر ہیں، جس کی پوری قربانی ہے، جس کے اے پی جے عبد الکلام سے لے کر موجودہ وقت میں صوفیہ قریشی تک کی تاریخ ہمارے پاس ہے، اور ماضی کی بھی تاریخ ہے. معزز عدالت کو ہمارے ساتھ ہماری اس مایوسی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم عدالت کی طرف سے اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں. یہ بڑے ہونے کی حیثیت سے عدالت کو ضرور غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا.